اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے وہ جو خط کے بارے میں ہے۔ میاں صاحب نے کل جو آخری شعر تھا، منشی کھول رکا ہتھ پھڑیا پڑھ بیان سناوے، میں گٹ جانا کم خطاں دا مولا راس لے آوے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فرما رہے کہ جو خطوں والا کام ہے یہ میں نے کم کیا ہے، اور مولا جو ابھی اس کو صحیح کر کے بیان کرا دے تو میں کرنے لگا ہوں۔ یہ خط جو ہے، یہ جو آج کے معاشرے سے پہلے سب سے بڑا طریقہ تھا اپنے احساس و جذبات آگے دوسرے بندے تک پہنچانے کے، جو دور دراز تھا اس کو خط لکھا جاتا تھا۔ تو ہمارے کلچر میں اس کی بہت اہمیت تھی خط کی۔ ابھی تو میرے خیال میں جو نئے لوگ ہیں ان کو بتایا جائے تو خط ان کو نہیں پتہ، کیونکہ اتنا زیادہ چینج آ گئی ہے ان کچھ عرصے میں کہ ہر چیز ہی بدل گئی ہے۔ ہم اس وقت کے لوگ ہیں جب سارا انحصار ہمارا خطوں پہ ہی تھا، اور ہمارے اسکول کے وقت میں ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ڈاکیے کا کام بھی کرتے تھے۔ پوری کلاس میں ہمارے جو ٹیچرز تھے، وہ پورے علاقے کے جو خط تھے وہ ہمارے گاؤں میں پوسٹ آفس تھا اور کسی گاؤں میں نہیں تھا تو وہ آ کے دیتے تھے، اور جس گاؤں کا خط تھا اس گاؤں کا لڑکا وہ پکڑتا تھا اور جا کے پہنچاتا تھا۔ اور حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ خط پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اپنے خط لکھانے کے لیے بیٹے کو یا کسی کو جو دور دراز ہے کسی اور بندے کے پاس جو پڑھا لکھا تھا اس کے پاس جا کہتے تھے کہ یہ ہمارا خط لکھ دیں۔ بہرحال خط جو ہیں ہمارے جو پہلے دور تھا اس میں بہت اہم ان کا کردار تھا خطوں کا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اپنے احساسات اور اپنے پیغام پہنچانے کی۔ اور جو خط کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ خط لکھنے والا جب خط لکھتا تھا تو جو پڑھنے والا ہے جو خط کا مضمون ہے اسی سے اس کی دانائی اور حکمت اور اس کا علم، عقل، شعور سمجھ آ جاتا تھا کہ خط لکھنے والے کا کیا کردار ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس خط لکھنے کا۔ بہرحال قصہ شروع کرتے ہیں۔ میاں صاحب لکھتے ہیں جو دادی کی طرف خط لکھا ہے شاہ پری نے، بدی جمال نے، اس کا شروع کرتے ہیں کہ سر نامے دا نام اسے دا جو دے دا انعامہ، روز بروز پچاوے روزی کیا خاصاں کیا آماں، جے کچھ رزق خلق دا کیتے اس انو ماسوں کانوں، ہر جائی آپ پہنچاندہ بند نہ ہوندا راہوں، قسمت جوڑ بناندا آپو جو جوڑی اس جوڑی، توڑے لکھ کرے چترائی ہرگز کسے نہ توڑی۔ بس یہ شروع ہو گیا کہ خط لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اسی کی تعریف کرو جس نے خط لکھنے کی طاقت دی ہے، جس نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، اور جو تمہیں انوں کو بھی اور جو معذور ہے ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اور ہر جگہ سے رزق کشادہ کرتا ہے، اس کا دیا چیز کوئی روک نہیں سکتا، اور وہی ہے جو قسمت خود جوڑتا ہے، جوڑیاں بناتا ہے، اور اس کی جوڑی ہوئی چیز کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ نور ظہور گلاندہ کر کے رونق دے بہاراں، مست محبت نال کریندا توتے بھور ہزاراں، دیوے تائیں دیوے راتی اگی دی روشنائی، سوز پتنگاں دے دل پاندا ملدے کر دائی۔ وہی ہے جو نور ظہور اس کا ہے، جو پھولوں پر رونق اور بہار دیتا ہے، اور اسی کی محبت میں مست ہو کے طوطے بھور ان کا مزہ لیتے ہیں۔ جیسے دیے کو وہی رات کو روشنی دیتا ہے، وہی روشنائی دیتا ہے، اور وہی ہے جو سوز پتنگوں کے دل پر ڈال کے اس کے اوپر جا کے گرتے ہیں۔ چواں تباں دی تون گنائی وقت کیتے پھر پیڑے، مڈو اکو جنس محمد اگو فرق نہ کھیڑے۔ چار تبوں کی جو تون گنا کے اللہ تعالیٰ نے وہ پیڑے بنائے ہیں، ایک ہی مٹی سے سب کو پیدا کیا ہے۔ مڈو اکو جنس محمد اگو فرق نہ کھیڑے، جو ازل سے لے کے ایک ہی جنس پیدا ہوئی ہے، آگے سے آ کے فرق پڑے ہیں۔ ایک ناری نام درایا ایک صدے کر خاکی، آل سمیت درود اناتے شرف جنا لو لاکی،
ایک کو نام کا ناری کا ان کو آگ کا نام دے دیا ہے، اور ایک کو خاکی کا نام دے دیا۔ آل سمیت درود ناتے شرف جنا لو لاکی، وہ تمام ان کی آل اولاد پہ درود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، پیغمبر بنا کے، نبی بنا کے بھیجا ہے انسانوں کے لیے، اور وہ سب سے جو محترم اور بڑی ذات ہے وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کا ذکر میاں صاحب فرما رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، جس دی خاطر پیدا کیتا آدم تے سب پریاں، عاشق تے معشوق بنائے دکھ پڑنا سر دریاں، خوب حسن محبوبہ تائیں دتے اس اپنے نوروں، عاشق دے دل چھک لگائے اس بج بج آون دوروں۔ وہی ذات پاک ہے، ایک ہی ذات ہے جس کے لیے تمام انسانوں اور جن پریوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کو اسی کی ذات کے لیے تمام یہ بکھیڑے ہیں۔ خوب حسن محبوب تائیں دیتے اس اپنے نور، اپنے نور سے اپنے محبوب کو خوب حسن سے نوازا ہے، اور جو عاشق ہے، عاشق دے دل چھک لگائے اس بج بجا مرد، وہ جو عاشق ہے اس کے دل میں اس کی ایسی محبت ڈال دی ہے، وہ دور دور سے آ کے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ سچے عشق انہاں دے اندر پا دتیاں تاثیراں، معشوقاں دے پتھر دل نو چور کرن سنگ تیراں، جس نے قدرت دی پھڑکانی لیکھ لکھے ہر ایک دے، اور کسے تھی اور نہ ہو دے اکثر اوہ پک دے۔ اور سچے عشق کے اندر ایسی تاثیر میرے مالک نے دے دی ہے کہ وہ معشوقوں کے دل کو چور کر کے ان کو مجبور کر دیتے ہیں محبت کے لیے۔ اور جس نے قدرت کی قلم سے، جس نے قدرت دی پھڑکانی، جس نے قدرت کی قلم سے پکڑ کے کسی کے لیکھ لکھ دیے، ہر کسی کے وہی آخر پہ ہوتا ہے، اور کسی تھی اور نہ ہوتے، کوئی ان کو بدلا نہیں سکتا، اکثر ہو بک دے، آخر کار وہی ہوتے ہیں جو تمہارے لیکھ لکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہاں نو تختوں سٹے دیندا تاج غلاماں، معشوقاں تھی عاشق کردہ لکھن ہار کلاماں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو بادشاہوں کو تختوں سے گرا کے غلاموں کو تاج پہنا دیتی ہے۔ معشوقہ تھی عاشق کردہ لکھن ہار کلاماں، اور معشوقوں سے وہ عاشق بن کے کلام لکھتے ہیں۔ بعد اس دے ہن ارد گزاراں دادی دی درگاہے، دانش مند اقبالاں والی روشن وانگر ماہے۔ یہ انہوں نے جو تمہید باندھی ہے بدیع جمال پری نے خط کی، اس کے بعد کہتی ہے اس کے بعد میں اپنی بات تمہاری درگاہ میں کرتی ہوں، تو دانش مند اور اقبال ہے، اور چاند کی طرح تو روشن ہے، پردہ دار عفیفہ دائم، دامن پاک آلودو، شرف اقبال اسانو لدہ او شریف وجودو۔ تو پردہ دار اور ہمیشہ اپنے دامن کو تم نے پاک رکھا ہے، اور ہمیں جو شرف اور اقبال ملا ہے تیرے وجود سے ہی ملا ہے، ہم تیری ہی اولاد ہیں۔ اے دادی فریادی جوگی جا نہیں کوئی مینو، سر میرے تے جو دکھ ورتے تد من آنکھاں کہنو۔ کہتی اے میری دادی، میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں کہ میں فریاد کروں تیرے بغیر، اور میرے سر پہ جو بھی دکھ آ گئے وہ میں تمہارے بغیر کس کو کہوں۔ تدے میرا سرفا داری تو دکھ ٹالن والی، سر میرے تے ہے ہتھ تیرا تد لڑکی پالی۔ یہ اپنی دادی کو کیا کیا لقب دے رہی ہے کہ تجھے ہی میرا سرفا ہے، تو ہی میری غم خوار ہے، تو ہی میرے دکھ ٹالنے والی ہے، اور میرے سر پہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، اور میں تمہارے لاڈوں سے پالی ہوئی ہوں۔ توبہ رخ تیرے دی چھاویں رہے اس میں بہشتی، ہن بھی ندی غماں دی اندر تو ہے میری کشتی۔ اور جو جنت کا توبہ رخ ہے تو ہمیشہ میں اس بہشتی رخ کی طرح، اس کی درخت کی طرح تم نے مجھے اسی کی چھاؤں میں بٹھایا ہے، اور ابھی بھی میں جو غموں کے اندر ہوں پھر بھی میری کشتی کی تو ہی ملا ہے۔ جس دن دی میں پیدا ہوئی تتی واہ نہ لگی، ہن از غیبو بامبڑ بلیا ساڑ سٹی اگی۔ کہتی جب سے میں پیدا ہوا مجھے کوئی تکلیف اور مشکل نہیں ہوئی ہے، مجھے کوئی تتی واہ نہیں لگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی غیب سے مجھے ایسا بامبڑ بلیا ہے، ایسا مجھے غیب سے کوئی چیز آئی ہے کہ جس نے مجھے جلا کے رکھ دیا ہے۔ اے جوان، ابھی بات شروع کرتی ہے سیف الملوک کی، کہتے اے جوان شہزادہ سچا مصر شہر دا والی،
صورت میری دی تک مورت چاہے اس خستہ حالی کئی کزیے سر پر سہ کے آن میرے تک پوتا مینو بھی تک صورت اس دی عشق لگا دل بوتا۔ کہتی ہے یہ جو جوان شہزادہ میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس نے میری کوئی مورت دیکھ لی تھی اور میری صورت کا یہ عاشق ہو کے اس نے اپنے اوپر خستہ حالی کر لی اور بہت سے قضیے بہت سے دکھ تکلیف سہ کے یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ مینو بھی تک صورت اس دی عشق لگا دل بوتا، جب میں نے بھی اس کو دیکھا ہے تو میں بھی اس پہ قربان ہوئی ہوں، میں بھی اس کی عاشق ہو گئی ہوں۔ مت اس گلوں غیرت آوے غصہ چڑھے تو سانو کرنی رب سچے دی ہوئی دوست نہیں کچھ مینو۔ کہتی ہے یہ میری جو بات کہہ رہی ہوں شاید تمہیں اس پہ غصہ آ جائے، تم غیرت کھا جاؤ، لیکن یہ رب کی کرنی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اس بات سے معاف رکھو۔ باری مرض محبت والی لگیوں نال قضائے اتو ضرباں مار چھوڑا دم دم حرج پہنچائے۔ کہتی مجھے باری محبت والی مرض جو قضا سے لگ گئی ہے، اچانک لگ گئی ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بچھوڑا ہے، جو میں اس سے بچھڑ گئی ہوں، وہ ضربیں جو مجھے دم دم حرج پہنچائے، دم دم مجھے نقصان دے رہی ہیں اور مجھ سے وہ بچھوڑا جو ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ لو لو گھاؤ تتینو ہویا بڑی مصیبت ڈاڈی مرم ہے تو تیرے دادی تو میری چلے آڈی۔ کہتی ہے جو میرے آنگ آنگ میں میرے لو لو میں آگ ہے اور سخت مصیبت میں ہوں، اب تو ہی مجھ پہ مرم رکھ سکتی ہے، میرے ان دکھوں پہ، میرے زخموں پہ، تو میری چلے، تو ہی جو ہے مجھے ان چیزوں سے چھڑا سکتی ہے۔ جے کر حال اندردہ ویکھے جو میرے پر ہوندا ہووے محبت اگلی میں تے تپی کھل پروندا۔ ہاں تپی ہووے محبت اگلی میں تھے تپی گھل پروندا۔ وہ کہتی ہے جو میرا جو ابھی حال ہے، میرے جو دکھ ہیں، وہ تمام جو دکھ والے ہیں، جو اس کا بخار ہے، جو انتہائی تکلیف والا ہے، وہ اس سے میں بہت ہی بے چین ہوں۔ جے کچھ جال بیچارہ تکدا جال اندر وچ جاندا، جے کچھ جال بیچارہ تکدا جال اندر وچ جاندا جال سٹے غم ماچھی تائیں جے او تکے واندا۔ کہتے ہیں جو جال کا حال ہے، جو مچھلی پکڑنے کا حوالے کا حال ہے، اگر وہ اندر سے جا کے دیکھتا تو ماچھی بھی غم سے برا ہو کے تو خراب ہو جاتا۔ جال سٹے غم ماچھی تائیں جے او تکے واندا۔ شہزادے دے درد وچھوڑے کیتی جان ازائیں نک وچ آئے ساس پیارے جب تے پھر ملائیں کٹھی وانگ کبوتر پٹکاں طاقت تاب نہ رہیا تدھ ہوندی میں کیوں دکھ روندی حال خراب اجے ہاں۔ کہتی ہے میرا جو حال ہے، میری جو سانس ہے ناک میں آ گئی ہے، میرا وقت مرنے کا آ گیا ہے، میں تو ذبح ہوئے کٹھی وانگ کبوتر، ذبح ہوئے کبوتر کی طرح میں پھٹک رہی ہوں، میرے جسم میں طاقت اور تاب نہیں ہے۔ تدھ ہوندی کیوں دکھ تدھ ہوندی میں کیوں دکھ روندی حال خراب جی ہاں۔ کہتے تیرے ہوتے ہوئے میرا یہ حال کیسے ہے، مجھے اتنا دکھ کیسے ہے، میرے حالات ایسے خراب کیوں ہو گئے ہیں۔ تو بلائی لیندی آہی جدوں بلا نہ آہی ہن بلا لگی بن دردی کر میری ہمرائی۔ کہتی ہے تو میری دادی ہمیشہ میری بلائیں لیتی تھی جدوں مجھ پہ کوئی بلا نہیں تھی، میں خیر خیریت سے تھی، تو میری بلائیں لیتی تھی، ہن بلا لگی بن دردی۔ کہتی ابھی مجھے آ کے بلا ٹکری ہے، اب تو میری دردی بن کے میری ہمرائی ہو۔ ایک ایک وال میرے دا صرفا کردی سے تو اگے اج نہیں آ تکدی مینو اگ بلی وچ جگے۔ کہتی ایک ایک بال جو تھا اس کا تمہیں بہت صرفہ تھا، اس کا تمہیں بہت خیال کرتی تھی، آج دیکھو کہ میرے جو جگے ہے میرے گھر میں آگ لگ رہی، آج تو آگ نہیں دیکھ رہی کہ میرے گھر میں آگ جلی ہے اور میں کس حال میں ہوں۔ ماواں والی میر محبت جے تو اج نہ کرسے میں مرساں تا نال افسوساں رو رو آہیں برسے۔ اور ماں کی طرح اگر مہر محبت آج تم نے میرے ساتھ نہ کی، جب میں اسی درد اور دکھ میں مر جاؤں گی پھر تو افسوس ہو کے آہیں بھرے گی۔ اج علاج کرے کچھ میرا دیساں صدا دعائیں اور نہیں کوئی دارو چلدا سہ ملوک ملائی۔ کہتے آج تو میرا علاج کر، پھر میں تجھے ہمیشہ صدا دعائیں دیتی رہوں گی تا حیات، اور نہیں کوئی اور کا کوئی اور میری
مرد کی دعا نہیں ہے، سہ ملوک ملائی، مجھے میرا محبوب میرا شہزادہ ملا دے گی، تو یہی میری دعا ہے۔ آگے میاں صاحب کے شعر آپ اس کو سنتے جائیں اور بار بار دیکھیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں درد دیاں ماں ماسی ونڈے یا پھر نانی دادی، تام ظلم ہجر دی ماری تد ولہاں فریادی۔ اور جو بیٹیوں کا دکھ ہے یا ماں اور ماسی ونٹتی ہے یا پھر نانی اور دادی اس کا بداوا کرتی ہے، تام ظلم ہجر دی ماری تد ولہاں فریادی، اسی لیے میں ہجر کا جو ظلم ہے اور دکھ ہے اس کی ماری تمہارے سے فریاد کر رہی ہوں۔ چیتا چیتا بھول نہ جائی کری ملاپ ساڈا، نہیں تو کھا کٹاری مرساں لیسی لنگ تو ساڈا۔ وہ ساتھ ساتھ دبے لفظ میں اس کو دھمکی بھی دے رہی ہے، کہتی ہے چیتا چیتا بھول نہ جائی، دیکھ میرا خیال کری، اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہمارا ملاپ تم نے کرانا ہے، اگر ملاپ نہیں کراؤ گی نہیں تو کھا کٹاری مرساں لیسی لنگ تو ساڈا، نہیں تو میں اپنے آپ کو تلوار اور چوری مار دوں گی اور تمہاری عزت کم ہوگی۔ چٹی چادر داغ لگے گا شہرت تے بدنائی، گھر گھر اندر قصہ پوسی ملکی شہر گرائی۔ ابھی وہ اس نے تمام چیزیں کو بارہ تاک رکھ کے سیدھی ہوگی ان کی طرف، کہتی ہے اگر میں ایسے مر جاؤں گی تو تمہاری جو چٹی چادر ہے، تمہارا جو پردہ ہے، تمہاری جو عزت ہے، اس کو داغ لگے گا اور تمام شہرت تے بدنائی ہوگی، اور گھر گھر کے اندر یہی قصہ ہوگا اور تمام ملکوں اور شہروں میں یہ بات پھیل جائے گی۔ پیو دادے دا نام گمے گا دشمن خوشیاں کرسن، ساکھ شریک مریسن تاڑی خوفو مول نہ ڈرسن۔ اس طرح کہتی ہے کہ میں نے کیا تو میرے باپ دادے کا نام جو ہے وہ بھی ختم ہوگا اور دشمن اس بات سے خوشی کریں گے، اور جو ساکھ شریک میرے سمجھو شریک ہیں وہ تاڑیوں ماریں گے اور آپ کے خوف سے نہیں ڈریں گے۔ وکیا چت رہانت ماندی وس نہیں کچھ میرا، رکھ امید توقع موتی پھڑیا پلہ تیرا۔ پھر آگے ریکویسٹ پہ آ گئی ہے، کہتی ہے کہ میرا وکیا چت رہانت ماندی، میرا جو دل ہے یہ بگ چکا ہے اور میں ہمیشہ ماندی اور کمزور ہونے لگی ہوں، میرا کچھ وس نہیں چل رہا۔ رکھ امید توقع موتی پھڑیا پلہ تیرا، میں نے تم پہ ہی امید اور توقع رکھ کے تمہارا پلہ پکڑا ہے۔ جنس نہ جنس نکھیڑی نائی، کفو نہ جانی، مذہب پاک عشق دے اندر کیا چوڑا کیا رانی۔ کہتی ہے کہ تو یہ بات نہ سوچی کہ وہ جنس ہو رہا ہے اور یہ جو چیزیں آپس میں علادہ نہ کر رہی، کفو نہ جانی، اس کو علادہ نہ سمجھنا اپنے آپ سے، کیونکہ مذہب پاک عشق دے اندر کیا چوڑا کیا رانی۔ کہتے ہیں کہ جو عشق کا مذہب ہے اس میں چوڑے اور رانی کا کسی ذات پات کا کوئی سوال نہیں ہے۔ نا محرم اغیار نہ جانی سیف ملوک تائیں، نال اکارت ویکھی نائی ڈاڈا ہے رب سائیں۔ کہتی ہے کہ اس کو نا محرم نہ جاننا سیف ملوک کو، اور اس سے اکارت سے بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ رب ڈاڈا ہے، وہ چیز برداشت نہیں کرے گا کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے آپ دیکھیں۔ مینو نک نکیل اجیہی عشق ادے نے پائی، سہ برساندی قیدے وانگن دسدی پلک جدائی۔ کہتی ہے مجھے اس کے جو عشق نے ایسی میرے ناک میں نکیل ڈال دی ہے کہ اس کی جو ایک پل کی جدائی ہے وہ مجھے 100 سال نظر آ رہی ہے۔ اے او عرض سوال بدیدہ، اے او خواہش شادی، آس مراد نہ تروڑی میری نہیں اے او وردادی۔ کہتی میرے ایک ہی یہی عرض اور یہی سوال ہے اور یہی میری خواہش اور خوشی ہے کہ جو میری آس مراد تم نے نہیں توڑنی، اور اے ہو ورد دہی اے ہو آس مراد نہ تروڑی میری دہی اے ہو ورد دادی، کہ جو میری یہ اسی سے میرا رشتہ کرانا ہے اور میری آس امید تم نے نہیں توڑنی ہے۔ آگے کہتی ہے نہیں تو بہت افسوس کرے سے روسے تلیاں مل سے، اے ویلا پھر لبسی نائی پچھو تاندی چل سے۔ پھر تمکی کی طرف آ گئی ہے، کہتی ہے تمہیں اگر یہ کام نہ کیا تو بہت افسوس کرے گی اور روئے گی اور تلیاں مل مل کے پچھتائے گی، اور یہ تمہیں جو ویلا ہے، یہ جو وقت ہے تمہیں کبھی نہیں ملے گا، پھر زندگی پوری تم پچھتاتی رہو گی۔ مہر افروزے رکے وچوں جہاں سنیا اے قصہ، دل وچ کہندی نال عشق دے پیش نہ جاندیا غصہ۔ جب اس نے یہ تمام خط میں پڑھا ہے، یہ قصہ اس نے سنا ہے، وہ سمجھ گئی ہے دل وچ کہندی نال عشق دے پیش نہ جاندی
جاندہ کہتے وہ سمجھ گئی ہے کہ اس معاملات میں، عشق کے معاملات میں غصے سے کام نہیں چلے گا. کیوں؟ حیدر عشق زوراور سب دی قتل کریں دا اڑیاں، جے کوئی صلح کرے سو چھٹے کوئی نہ بچدا لڑیاں. کہتی ہے جو عشق بہادر ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ قتل کر کے رکھ دیتا ہے سب کو. یہ کوئی صلح کرے سو چھٹے کوئی نہ بچتا لڑے. ہاں وہی بچے گا جو اس سے صلح کرے گا، اس سے لڑ کے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. چپڑ نسن جان نہ دیندا ہرگز اگے چڑھیاں، من رضا محمد بخشا بچیے قدم جڑیاں. میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ چھپنے دیتا ہے نہ بھاگنے دیتا ہے، جو اس کے آگے چڑھ جائے. اور من رضا محمد بخشا بچیے قدمہ جڑیاں، کہتا ہے بس اس کی بات مان جاؤ اور اسی کے قدموں میں سر رکھ دو، تمہاری بچت ہے، اس کے علاوہ تمہارا بچنا مشکل ہے. یہ بھی خط ختم ہوا ہے اور آگے پھر شاعری شروع ہوئی ہے. اس کے بعد کا قصہ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی تو سنائیں گے. اس میں میرا تو زیادہ مقصد ہے کہ لفظ بلفظ آپ تک پہنچا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سے زیادہ سمجھنے والے موجود ہیں جو میرے سے بھی زیادہ سمجھیں گی. میری یہ کاوش ہے کہ یہ یوٹیوب پہ ایک ایک لفظ چلا جائے جو مجھے معلوم ہے، اور جو بھی جیسا جیسا مجھے سمجھ ہے یہ میں پیش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ کل ملیں گے اور جو ہو سکا اس کے آگے کا قصہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا.